اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جو ہماری تاریخ سنہری اور تاریخ خوراک پر مشتمل ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے مقدر کا آئینہ ہے۔ ہم جانیں گے کہ وہ قوم جو کبھی دنیا کی معلم اور فتح تھی وہ کیسے زیر ہو گئی اور اس کے دوبارہ عروج کی کیا امید باقی ہے۔ آئیے قرآن و سنت، تاریخ اور حال کے آئینے میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیے۔ مسلمانوں کا عظیم عروج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک۔ جب مکہ کے کفار نے ظلم کی انتہا کر دی، اللہ کے نبی نے صبر و حکمت اور اخلاق سے دعوت حق پھیلائی۔ مدینہ منورہ کی ریاست بھائی چارے، معاہدات، عدل اور رواداری کی روشن مثال بن گئی۔ غزوات نبویہ، بدر میں فرشتوں کی مدد، احد میں قربانی کا سبق، خندق میں اطاعت کا پیغام اور فتح مکہ میں عفو و درگزر کی انتہا۔ خلفائے راشدین کا دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ارتداد اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف فیصلہ کن جنگیں، قرآن کو جمع کرنے کا آغاز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایران، روم، مصر کی فتوحات، عدالتی نظام، بیت المال، دار القضاء اور عوامی فلاح کے اصول، حضرت عثمان غنی کا دور، قرآن ایک رات پر جمع، بری بیڑے کا قیام اور معاشی وسعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج سے مقابلہ، شجاعت، علمی گہرائی اور فتنوں میں آقا ساتھ۔ اس کے بعد شروع ہوئی اموی خلافت یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ان کا نصب و نسق، اسلامی بحریہ کا قیام اور جزیرہ قبرص کی فتح، طارق بن زیاد کا اندلیس پر حملات، جہاز جلاؤ، فتح یا شہادت، اسپانیوں میں 800 سالہ اسلامی تمدن کی بنیاد، عباسی خلافت، بغداد کا قیام، علمی تحریک، بیت الحکمہ، علماء اسلام کی عظیم خدمات، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا فقہی نظام، مسلمان سائنسدان، الخوارزمی، ابن الہشیم، الرازی، ابن سینا، الفارابی اور ابن رشد، ایوبی اور عثمانی دور، صلاح الدین ایوبی کا اخلاق، شجاعت اور بیت المقدس کی فتح، عثمانی خلافت 1453 عیسوی، سلطان محمد فتح کی قیادت، تو کافی محل، علم، اکثری قوت اور فقہی عدل کا مرکز، سلیمان قانونی، اسلامی قوانین کا نفاذ، اقلیتوں کے حقوق، فن و تعمیر، عثمانی بحری قوت کا عروج۔ سامعین محترم، اس کے بعد امت مسلمہ پر زوال کا آغاز شروع ہوا۔ داخلی کمزوریاں، علم سے دوری، قرآن سے بے عملی، علماء سے دوری، فتنہ پروری، مذہبی اختلافات کا غلط استعمال، خلافت کو ملوکیت میں بدلا گیا، انصاف کا نظام شخصی مفادات کا غلام بن گیا اور پھر شروع ہوئے بیرونی حملے۔ منگولوں کا حملہ، بغداد میں لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں جن کی سیاہی سے پانی سیاہ ہو گیا۔ اسپین میں مسلمانوں کا قتل عام، محاکم تفتیش، مسلمان و یہودی جبراً عیسائی بنائے گئے۔ اس کے بعد پھیلا استعمار کا زہر۔ 1798 عیسوی میں نیپولین کا مصر پر حملہ اور مغربی جارحیت کا آغاز، خلافت عثمانیہ کا زوال، عالمی سازشیں، لارنس آف عربیہ، معاہدہ سیور، جنگ عظیم اول کے بعد خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان دنیا تقسیم در تقسیم ہوتی گئی۔ فرانس نے شمالی افریقہ کو لے لیا، برطانیہ نے بر صغیر، عراق اور فلسطین پر قبضہ کیا۔ عصر حاضر کے مسائل، اسرائیل کا قیام 1948 میں اور فلسطین کی سرزمین پر ظلم و ستم کی انتہا، اقصی کی بے حرمتی، کشمیر، برما، یغور، شام، عراق، افغانستان، ہر جگہ خون مسلم ارزاں، نظام تعلیم مغرب زیادہ، میڈیا مغرب کا ترجمان، نوجوان فیشن اور فتنہ پرست سیمسٹر میں قید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق پھر خلافت نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، روم اور قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوں گے۔ سامعین محترم، پیشن گوئی کے عین مطابق مسلمان امت میں دوبارہ بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ خلافت کی دعوت دینے والے نوجوان، اسلامی کانفرنسز کا آغاز، اصلاحی ادارے، علمی ادارے دوبارہ سرگرم ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دعوتی مواد، عرب اور عجم میں شعور کی بیداری، اسلامی معاشی نظام کی واپسی کی کوشش۔ اس کے علاوہ علمی محاذ پر بھی مقابلہ ہو رہا ہے۔ سیکولرزم، لیبرلزم، دہریت اور فحاشی کے خلاف علمی اور فکری تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ اسلامی اسکالرز، یوٹیوبرز، صحافی اور نوجوان علمی جنگ میں دوبارہ سفارہ ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں جن میں فتنوں کا ظہور، زمین کے خزانوں کا ظاہر ہونا، مسلمانوں کی غربت سے امارات تک واپسی، دجال کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور پھر آقا غلبہ۔ اے مسلمانوں، تاریخ تمہیں پکار رہی ہے، تمہاری رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جس نے بدر و احد میں معجزے دکھائے۔ تم وہی روح ہو جو قسطنطنیہ، بیت المقدس اور اندلس کی فتح تھی، مگر اس روح کو جگانے کے لیے توبہ، علم، اطاعت، تقویٰ اور نبی کی سیرت کی طرف رجوع ضروری ہے۔ اے امت مسلمہ، یہ وقت جاگنے کا ہے، سونے کا نہیں۔ یہ وقت قرآن کو سینے سے لگانے کا ہے۔ یہ وقت دوبارہ وہی بننے
کرنے کا ہے جس سے باطل کامتا تھا۔ تاریخ نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم اللہ کے ہو گئے تو اللہ ہمارا ہو گیا، اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جب ہم نے علم، عدل اور اطاعت کو اپنایا ہم غالب رہے، جب ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے تو ذلت ہمارے مقدر بن گئی۔ آج بھی دیر نہیں ہوئی، اگر ہم توبہ کریں، رجوع کریں، سچ کو اپنائیں تو وہی عروج، وہی شان، وہی جلال ہمارا منتظر ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم قرآن کو زندگی کا دستور بنائیں، سنت کو رہنما بنائیں، عدل، علم اور اخلاص کو اپنا اصلاح بنائیں، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، جیسا کہ وہ بدر میں ہوئی تھی، قادسیہ میں ہوئی تھی اور بیت المقدس میں ہوئی تھی۔ سامعین محترم، آج ہم نے ماضی کے آئینے میں اپنی اصلیت دیکھ چکے ہیں۔ عروج بھی ہمارا تھا، زوال بھی ہمارا ہے، لیکن یاد رکھو یہ امت کبھی مردہ نہیں ہو سکتی جب تک قرآن ہمارے پاس ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہماری رہنما ہے۔ آج ہم عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں، زندگی کے نظام کے لیے اپنانا ہے۔ ہم علم، تقوی اور اطاعت کے ذریعے اپنی عظمت رفتہ کو واپس لائیں گے۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کا سچا پیروکار بنا، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، یا رب مسلمانوں کو اطاعت، ہمت، علم، قیادت اور تقوی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ تیری راہ میں صحیح کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں شامل فرما، اور ہمیں حق کے لیے لڑنے اور جینے کی توفیق دے دے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔